الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد صلوات خاندان عصمت پہ سارے بلند آواز کے ساتھ بانیان کے خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے بانیان کے وسعت رزق کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے بے اولادوں کے اولاد نرینہ کے لیے بے معرفت جو ہیں ان کی معرفت میں اضافے اور معرفت کرنے کے لیے بادشاہ کے ظہور کے لیے صلوات بار دیگر بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر قافیہ باب کوشش کرے سارے بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یقظما کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت برعظمت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ فاطمۃ الزہراء بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ بلندتر صلوات پڑھ دیجئے دعا ہے کہ میرا مالک سادات عظام کی یہ صف بچائی قبول و منظور فرمائے پیر حسن شاہ جی کے جائز مقاصد اللہ قبول فرمائے ان کے رزق میں اضافہ فرمائے آپ سب عزاداروں کے رزق میں اضافہ فرمائے اللہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے میرا مالک جن کے پاس اولاد نہیں مانی فرزند عطا فرمائے میرا مالک جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر نصیب فرمائے بالخص ایک دعا ہے ایک مومنہ کی میرا مالک جو بھی ہے اللہ انہیں اپنا گھر نصیب فرمائے میرا مالک تجھے واسطہ امیر المومنین کی ولایت کا جتنی بھی عزاداروں کی جائز حاجتیں شریعت کے مطابق ہیں انہیں مستجاب فرما مرحومین کے درجات بلند فرما آمین ضرور کہیے گا پردے والی وارث کو اذن ظہور عطا فرما بادشاہ کا ظہور ہو ہمیں بادشاہ کے قدم چومنے کی توفیق عطا فرما
حاجات کو مستجابی تک پہنچائیں. کوشش کریں صلوات ایک پڑھ لیں اور سارے بلند آواز سے با جماعت صلوات. میرے بعد انتہائی واجب الاحترام مالک کے دو مداح بشیر حسین ڈار صاحب اور سید شباب شاہ صاحب، اللہ اور عزتوں میں اضافہ فرمائے. اللہ انہیں پوری دنیا کا عزتوں والا ذاکر شبیر بنائے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. بادشاہ کے ایک فرمان سے بات شروع کرنے لگا ہوں. میں بھائی جان مجلس اسی فرمان پڑھنے کے بعد چھوڑ کے بھی چلا جاؤں تو میری نوکری تمام. ایک فرمان بھائی اسلم جی. چھٹے امام کے پاس بندہ آیا، آگے کہنے لگا مولا اسلام میں کتوں کے متعلق بہت زیادہ مسئلے بیان ہوئے. جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں کتا ہو وہاں برکت نہیں ہوتی، جہاں کتا ہو وہاں نماز جلدی قبول نہیں ہوتی، جہاں پہ کتا ہو وہاں رزق زیادہ نہیں ملتا. یہ بندہ بولتا گیا، میرے چھٹے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. مسکرا کے اس بندے سے کہا تجھے پتا ہے یہ اللہ کن کتوں کی بات کر رہا ہے؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں اس فرمان پہ بادشاہ کی بات پہ ممبر چھوڑ کے چلا بھی جاتا میری نوکری تمام ہے. پنڈال پاؤں پہ اٹھ کے داد دیتا، حق ادا نہیں، بیٹھ کے مسکرا دینا اتنا ہی کافی. بندہ کہتا مولا یہ پھر اللہ کن کتوں کی بات کر رہا ہے؟ میرے امام فرماتے یاد رکھنا یہ دو ٹانگوں والے دشمن علی کی بات کر رہا ہے. سلام ہے حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، شاد و آباد. چلیں میں اسی ضمن میں ایک اور بات کر دوں. نہیں بسم اللہ. یہ دلیر آدمی بیش اگے بڑا سونا چلتا پیا سی، بتی آن تو پہلے بڑا سونا چلتا پیا سی. تھوڑی اور کو جی 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 چنگی گل ہے. میرے تو نہ ہی اخواہ ہوتے چنگا ہے. خیر مولا نے کہہ دیا ہے، ہم کہیں نہ کہیں. جب بادشاہ نے کہہ دیا جو علی کا دشمن ہے وہ کتے سے بھی بدتر ہوتا. چلیں دو باتیں اسی ضمن میں اور کر دیتا ہوں. گزرنا تو بابا اجاز شجی میں نے اور سائڈ پہ تھا، اب ایک اور بات کر دیتا ہوں. مالک فرماتے من آنا تارک الصلاۃ بلقمۃ. مولا فرماتے جس نے تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا، قتل 70 نبی، اس نے 70 نبیوں کو قتل کیا. مولا فرماتے ہیں وہ عام نہیں، اولہم آدم و آخرہم محمد. وہ 70 ایسے ہیں جن میں پہلا آدم ہو آخری محمد ہو. پھر مولا فرماتے ہیں جو تارک الصلاۃ کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلائے اس نے کتا پالا، اور جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل پھینکے گا. بندہ اٹھا کہنے لگا فرزند رسول میں تو مارا گیا. میں نے چاچا جی کہتا ہے مال مویشی رکھے کتا پالا ہے، اور آج کہتے جو کتا پالے اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل پھینکے گا. امام نے کہا مسکرائے مولا اور فرمایا تو نے میری بات کو سمجھا نہیں. معونی بذات عربہ. او بندہ خدا یاد رکھنا میں 4 ٹانگوں والے نہیں 2 ٹانگوں والے منکر ولایت علی کی بات کر رہا. سلامت رہے سلامت رہے سلامت رہے. شاد ہو اس میں یا علی 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 یا علی. چلے چلے ایک اور بات کر دے، ایک اور بات کر دے، اسی ضمن میں کر دیتے. تسبیح اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ تسبیح کرتی. سورہ جمعہ
یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ بادشاہ سے بندے نے پوچھا تھا مولا اتنا بتائیں کہ کیا کتا بھی تسبیح کرتا ہے؟ بات اور بندے نے سنی اور آسان بات پر فرمایا ہاں وہ بھی تسبیح پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے پروردگارہ تیری لاکھ حمد ہے، تو نے مجھے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ پھر بندے نے سوال کر دیا مولا کیا خنزیر بھی تسبیح کرتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ پروردگارہ تیری لاکھ حمد ہے، تو نے خنزیر بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ لو جتنا پڑھے اتنا ہی اور پڑھنے اور سلام کر جان۔ ارشاد ہو رہا ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، چاہیے کہ اللہ جان لے کہ اللہ کی وَرُسُلَهُ، اس کے رسولوں کی بالغیب، غیب سے مدد کرتا کون ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ قوی و عزیز، اللہ اسے ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے۔ چلو آپ کی چپ دیکھ کر آیت اور پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ ڈوب کے نہیں مرتا 14ویں صدی کا جاہل ملا یہ کہتا ہے یا علی مدد نہ کہو، اللہ مومنوں سے مدد مانگے تو جائز ہے، ہم امیر المومنین سے کیسے نہ مانگے۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، شاد و آباد رہے، شاد و آباد۔ ایک اپنا شیخ صاحب ایک اپنا ویرس وہ جدی گل کر رہے سو، ایک اپنا ویرس اٹھ کے کہتا ہے جی سلام کرنا چاہیے، یا علی مدد نہ کہو، سلام کرو یا علی مدد نہ کہو۔ علامہ ناصر صاحب اللہ مقامو نور اللہ مرکدہ، ان کی قبر پہ کروڑوں نعمت نازل ہو۔ بابا جی ایک بندے نے ان سے کہہ دیا تھا علامہ صاحب آپ کو پہلے سلام کرنا چاہیے پھر یا علی مدد، ویسے تو قائل نہیں تھا لیکن اس نے پینترہ بدلا کہ آپ پہلے سلام کرتے ہیں، پہلے سلام کریں، آپ پہلے یا علی مدد کہتے ہیں، پہلے تو سلام کرنا چاہیے۔ ایسا جواب دیا استاد محترم نے جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ شہید فرماتے ہیں تجھے بتاؤں کہ ہم یا علی مدد کہہ کے سامنے والے کا چہرہ چیک کر کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پہ سلام کرنا ہے یا لعنت کرنی ہے۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، مل کے بولے آج سارے حیدری۔ ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ بندہ سلام کے بشیر حسین سید زادہ قابل ہے یا لعنت کے مرشد قابل۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، حماد اہل بیت سرکار محسن نقوی قبلہ و کعبہ آل اللہ مقامہ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں آرام آرام سے۔ وہ کہتے تھے لیکن مدد دین میں رب دو سرا ہی رہا، کہندے نا وہ دو جہانہ دا مالک ہے، وہ اسی کو آسان کر رہے ہیں بھائی اسلم۔ لیکن مدد دین میں رب دو سرا ہی رہا، سید آدم مدد محمد نے لی تو مصطفیٰ ہی رہا۔ اور کہتے ہیں ہمیں سے ضد ہے کہ شرک ہے یا علی مدد کہنا، نبی نبی ہی رہا، خدا خدا ہی رہا۔ سلامت رہے بھائی اللہ مدد لے تو کوئی مسئلہ نہیں، مصطفیٰ مدد لے تو کوئی مسئلہ نہیں، شیعہ یا علی مدد کہیں تو کیوں موت پڑ جاتی ہے۔ چلے 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 یہ بات ہے، پہلے قرآن پڑھا ہے اب نبی کا فرمان پڑھ دو۔ کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی آپ نے ہر نبی کی مدد چھپ کر کی، ماں کا سنرم و اعلانیہ میری مدد چھپ کر بھی کرتے رہے ہیں۔ تھوڑا بولیں گے تو بات آسان، بابا عاشق شک ظاہراً بھی کرتے، چھپ کر پردہ میں کی، وہ معراج والا پردہ، اور ظاہراً کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، بظاہراً کی۔ اور مولا علی دیکھیے قرآن پڑھا اور رسول کا فرمان پڑھا، مولا علی کا بیان۔ یا علی فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا
آدم کی توبہ قبول کرانے والا میں علی ہوں۔ بولو اگر سمجھ آئے، نوح کی کشتی پار لگانے والا میں علی ہوں، یوسف کو کنویں میں بچانے والا میں علی ہوں، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا میں علی ہوں۔ بولو نہ بولو تمہاری مرضی کی بات ہے۔ علی فرماتے موسیٰ کے ساتھ طور پہ کلام کرنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حسن جی بیٹھیں گے تو جملہ مکمل کرو۔ علی فرماتے دنیا والوں یاد رکھو، عیسیٰ کو گہوارے میں بولنے کی طاقت دینے والا میں علی ابن ابی طالب۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، جی سید جی۔ تو مدد کرتے مولا مشکل۔ چلے ایک اور بات کر دیتا، یہ منبر پاک، اسے ہم شبیہ حسین کہتے ہیں۔ بابا جی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، ہاشم بہرانی صاحب کی کتاب ہے معجزات آل محمد۔ تکلیف زیادہ ہو تو میں حوالہ گھر سے کتاب لا کے بھی دکھاؤں، اور پھر بھی تک جی سرکار نیٹ نہ، اگر نیٹ نہ ہو تو میں بندے کو ساتھ لے کر بھی جاؤں گا، یہاں چھوڑ کر بھی جاؤں گا۔ اور میں قسمیں کھاتا ہوں، مجھے اللہ کی توحید کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، علی کی ولایت کی قسم، سیدہ کی طہارت کی قسم، آنکھوں سے میں نے روایت پڑھی ہے۔ اتنی قسموں کے باوجود بھی اگر بندوں کو یقین نہ آئے تو اپنی نسل کا پتہ پھر مجھے بتا کے جائے۔ ولایت علی کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنی بڑی کتاب، پہاڑ جتنا وزنی عالم دین کا نام، اور اس میں واقعہ ہے۔ اب سنیے گا اور پھر نتیجہ اخذ کریں۔ سلمان محمدی بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین یعصوب الدین بیٹھے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں کھجوریں۔ پیر حسن صاحب فکرہ میں نے کہنا ہے تے بس شیعہ لی آکھنے تے سمجھ بھی خالص شیعہ نوانے، باوے جی دوسرے نوانا بھی کوئی۔ مولا علی نے کھجور کھا کے گٹھلی سلمان کے آگے پھینکی۔ سلمان حیران ہو کے کہتا ہے یا علی میری عمر کا لحاظ کرے۔ علی فرماتے ہیں سلمان عمر کا لحاظ ہوتا ہی نہیں، میرا خیال ہے گزر گئی بات سر سے۔ عمر کا، یا علی عمر کا لحاظ نہیں تو کس کا؟ علی فرماتے ہیں یاد رکھنا، لحاظ عمر کا نہیں، لحاظ عہدوں کا ہوتا ہے۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، پہنچ گیا پیغام، پہنچ گیا۔ یہ آئے جیو بشیر سے کھجو عمر کا کیسا لحاظ؟ جی عمر کا اعتبار نہیں، کب چلی جائے، کب پھر بولے آئی کب، یہ لفظ بن دے ہی ہوئی، میں آکھے ہی تھا، پتہ نہیں کب آئے کب جائے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ توجہ رہے، کھجورے کھا کے نا سلمان نے جیسے دیکھا، یا علی میں عمر میں بڑا ہوں۔ علی نے پوچھا سلمان کتنا بڑا ہے؟ گرمی ڈھیر ساری ہے، دعا منگنا اللہ نہیں، بارش اجے نہ آئے، سید دی محنت ہے، اللہ پوری کر کے پھر کر لے۔ میں دعا کر رہا ہوں جو یہ گرمی برداشت کر لے، اللہ قیامت کی گرمی سے اسے بچائے۔ ہاں بس یہی دعا کر۔ اب مولا نے پوچھا سلمان تو جو کہتا ہے میں بڑا ہوں، کتنا بڑا ہے؟ توجہ ہے، میں پڑھوں فکرہ، کتنا بڑا ہے؟ وہ علماء نے بھائی جان لکھا ہے نا بھی 650 سال، 650 سال، 400 سال، 350 سال، یہ عمر سلمان کے لکھی۔ سلمان کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ علی نے پوچھا کتنا بڑا؟ ساتھ ہی مولا امین فرماتے ہیں سلمان کوئی پرانا واقعہ یاد ہے؟ ہاں یا علی یاد ہے، سنا؟ سلمان کہتا ہے یا علی پرانے زمانے، پچھلے زمانے کی بات ہے کہ میں تالاب میں نہانے کے لیے گیا، آج میں نے لباس اتارا، خود تالاب میں چلا گیا، جہاں میں نے لباس رکھا تھا وہاں پہ شیر آ گیا۔ 2-3 بندے نیندر پوری کر رہے ہیں، کوئی نہیں نیند آندھی ہو دو جدو ایتھے سکون ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ لباس اتارا اور میں پانی میں، جہاں میں نے لباس اتارا تھا وہاں شیر آ گیا۔ سلمان کہتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا، یہ جائے میں باہر آؤں، کہتا ہے وہ جا ہی نہیں رہا۔
مولا علی پوچھتے اچھا سلمان پھر کیا ہوا؟ یا علی پھر کیا ہونا تھا؟ میں نے تک ہار کے اسے مدد کے لیے پکارا، اسے۔ علی پوچھتے سلمان پھر کیا ہوا؟ یا علی ہونا کیا تھا؟ میں دیکھ رہا تھا ایک نقاب پوش گھوڑا سوار آیا، ہوا میں باتیں کرتا رہا، اس کا گھوڑا اس نے تلوار کے دم سے شیر کو بھگایا، شیر چلا گیا، میں پانی سے باہر آیا، لباس پہنا۔ مولا پوچھتے سلمان پھر کیا ہوا؟ یا علی ہونا کیا تھا؟ وہاں تھی باغیچی، پھول لگے تھے، میں نے گلدستہ بنایا اور میں نے گھوڑا سوار نقاب پوش کو دیا۔ علی فرماتے سلمان گلدستہ تیرے سامنے آئے تو پہچانے گا؟ ہاں یا علی پہچانوں گا۔ علی نے ابا سے گلدستہ نکال کے کہا سلمان پہچان، یہ وہی ہے۔ سلام ہے یار، سلام ہے یار، سلام ہے، سلام ہے جو سمجھ کے بول۔ اللہ بسم اللہ۔ یا حیدری لو 2 یا 3 منٹ اور بس، میں انتظار نہ کرواؤں۔ فرمایا پہچان یہ وہی گلدستہ ہے؟ کہتا یا علی کہاں سے آیا؟ مولا فرماتے قیامت تک یاد رکھنا، جب بھی کوئی مشکل میں اسے مدد کے لیے پکارتا ہے جسے وہ مشکل کشا بنا کے بھیجتا ہے، وہ میں علی بن ابی طالب ہی تو ہو۔ سلام ہے، سلام۔ لو موضوع اور پہ چلنا تھا، بہرحال اب وقت تمام۔ ایک آخری بات 10 محرم کا دن ہے، فضائل میں ابھی مصائب نہیں، اس کے بعد مصائب بھی۔ 10 محرم کا دن تنہا مولا حسین، تاریخ کہتی ہے فائزہ خلا سما، فوجوں سے بھر گیا آسمان۔ چاچا جی بندے تھے اڑتے ہی نہیں، جن فرشتے پرندے یہ سارا، فائزہ خلا سما، آسمان بھر گیا فوجوں سے۔ مولا حسین نے سر اٹھا کے دیکھا، ڈھیر ساری جنسیں دی، باقی کسی اور کو کچھ نہیں کہا۔ جبریل کو پوچھا جبریل باقی آئے تو آئے، لیلا نہ جیتا، تو کیوں آیا؟ لو داد نہ بھی دو گے میں دعا دے کے جاؤں گا۔ ضروری نہیں بھی ہر گلتے توڑے ہتھے تھے تے نارے ہون پھر مجلس ہے، کسی کو ایک لفظ سمجھا کے چلے جاؤ، اسی کا نام مجلس حسین ہے۔ لیلا نہ جیتا، تو کیوں آیا؟ کہتے ہیں فرزند رسول میں آپ کا مددگار بن کے آیا ہو۔ مولا حسین نے جبریل کو دیکھا اور فرمایا جبریل تو میری مدد کیا کرے گا؟ میں تو تیرے اللہ کا مددگار ہوں۔ لما کنت ناصرا لربی، میں تو تیرے اللہ کا مددگار ہوں۔ بس 1 منٹ کی بات اور میں مصائب پہ آ۔ حسین کی طاقتیں کوئی جان کیسے سکتا؟ جس کے چہرے پہ جلال یزداں آئے، سید فکرہ سر سے گزر گیا، جلال یزداں، اللہ کا جلال جس کے چہرے پہ آ کے رک جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ بس آخری آدھے منٹ کی بات اور مصائب کا ایک فکر۔ سلام، میرے حصے کی نوکری ہو گئی، بانی کی حیثیت ہے، بھائی ہمارا سید، تو آنا ضروری تھا، ممبر کی قسم ڈھیر سارا سفر، ڈھیر ساری نوکریاں ہیں۔ خیر، جس کے چہرے پہ جلال یزداں، حسین کے چہرے پہ اللہ کا جلال آیا 10 محرم کے دن۔ ویسے تو یہ سارے ہیں ہی جلال اللہ، بولو اگر سمجھ آ جائے۔ مالک فرماتے ہیں نحنو جلال اللہ، اللہ کا جلال ہم ہیں۔ 2 خیمے لگائے، 2 علم لگائے مولا حسین نے، ایک مقام نخیلہ جو بابا جی آپ بہتر جانتے ہیں، آج بھی کوفہ کا محلہ ہے، ایک کربلا۔ مولا نے ان کو دیکھے، حرامیوں کو کہا دیکھو تم لاکھوں میں تنہا ہو، تم سب میں سے میں نے یہ علم لگائے، خط کھینچ دیا، ایک بھی گزر جاؤ اور زندہ میں بیعت کروں، تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اکٹھے ہو کے شباب شجی میٹنگ کی، انہوں نے میٹنگ کر کے کہتے ہیں دیکھو لاکھوں ہیں، سارے کوشش کرو کوئی ایک تو گزر جائے۔
علماء لکھتے ہیں جو بھی جانا چاہتا ہے حسین اللہ کا راز بن کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ جو اللہ کا راز تھا اس کی بہنوں کو 36 شہروں میں مارا گیا۔ اجرکم من السیئہ، کسی غم میں کبھی ہائے نہ کرو عزادار، فضائل مرضی سے سنا کرو، مصائب غریبوں کی غربت۔ دو میرے بھائی ہیں، ڈھیر اچھا مصائب پڑھتے ہیں دونوں ہی، میں نے کیا مصائب پڑھنے ہیں، مجھ میں طاقت سکت ہی نہیں، کیونکہ مصائب اسے ہی سمجھ آتا ہے جس کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے۔ ایک لفظ کہتا ہوں عزادار و شام کے حوالے سے، شام کھا گئی ہے سیدوں کو۔ پھر سارے کوشش کر لینا ہائے کر لو، عزادارو جو شام کے نام پہ ہائے نہیں کرتا یا اسے شام کے بازار کا نہیں پتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تمہارا میرا شمار عزاداروں میں، رونے رلانے والوں میں ڈھیر روحانیت والی مجلس، یا اسے علی کی بیٹیوں کے پردے کا نہیں پتا۔ عزادارو جو نانا کے روضے پہ اندھیری رات اور آدھی رات کو آتی تھی، اللہ جانے وہ شرابیوں کے دربار میں کیسے آ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، الحمدللہ ہو گئی میرے حصے کی نوکری۔ بسم اللہ، ہائے بڑا قیمتی لفظ کا ہے بشیر حسین نے، اللہ زندگی دراز کرے، زبان میں مزید تاثیر ہو۔ ان کا لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں جن کو موت حجروں میں آنی تھی۔ ایک لفظ میں بھائی کی وجہ سے کہہ دیتا ہوں، جن کے مرد برقوں میں پلتے رہے وہ بغیر چادروں کے شرابیوں کے سامنے آ گئی۔ اجرکم من السیدہ، بس آدھا منٹ اور وعدہ ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کھا گئی ہے مولا سجاد کا جگر شام۔ سطر پہ ہائی کر دینا، میں یہیں پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ سائل نے پوچھا بھی تھا، مولا کربلا سے لے کر شام تک، ٹھہر کے پڑھتا ہوں، کربلا سے لے کر شام تک سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ایک نہیں، شباب شجی بھائی بشیر حسین ڈار صاحب 3 مرتبہ مرشد مولا نے ایک ہی لفظ کہا، شام شام شام۔ خالی شام نہیں، غش آ جاتا تھا۔ اب ماتم کرو، ہائے کرو، میں ممبر بھائیوں کے حوالے کرو۔ سائل نے ہاتھ باندھ کے سوال کیا، مولا تیرے بابا کو 13 ضربے کربلا میں لگی، تیرے چچا باز کے بازو کربلا میں کٹے، تیرے بھائی اکبر کو برچھی کربلا میں لگی، قاسم کا لاشا پامال کربلا میں ہوا، اصغر کو تیر کربلا میں لگا، شام کیوں کہا؟ مولا سجاد ماتم کر کے کہتے اس لیے کیونکہ مسلمانوں نے کربلا میں ہمارے مردوں کو مارا، شام میں محمد و علی کی بیٹیوں کو مارا۔